السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 4 کی شروعات میں عثمان بے اور الوف کے درمیان جنگ دکھائی جاتی ہے۔ اوکتم بے کے قبیلہ میں کانتاکوزنوس کو تیر لگنے پر وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے ہیں، جس پہ ترک البیون کو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں اور بران البیون کے مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور قبیلے میں اس جنگ کو روک دیتے ہیں۔ دوسری جانب شہنشاہ کا کمانڈر عثمان بے اور الوف کے درمیان جنگ کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شہنشاہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ شہنشاہ کے پاس سندروں کو لے جاتا ہے۔ اتنی دیر میں کونور البیون شہزادی اوفیلیا کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ شہنشاہ الوف اور عثمان بے سے سوال کرتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ سب واقعے کا کیسے پتہ چلا اور وہ شہزادی اوفیلیا کو کیوں بچا رہے ہیں۔ وہ عثمان بے کو وہاں رات مہمان کے طور پر رکنے کے لیے کہتا ہے۔ اوکتم بے کے قبیلے سے ملنے والے سونے کو یعنی شہر لے جانے کے لیے بران الب سپاہی کے سپرد کرتے ہیں۔ الوف عثمان بے کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ جو ہاتھ آپ مسافر کے لیے بڑھا رہے ہیں اس میں سے معصوم لوگوں کے خون کی بدبو آ رہی ہے۔ اور عثمان بے قمرا الابدال کو بتاتے ہیں کہ آج رات الوف ان پر ضرور حملہ کرے گا اور الوف ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ منصوبہ بناتا ہے عثمان بے پر حملہ کر ترک بے کانتاکوزنوس کو یعنی شہر لے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر تیر کے زخم کی وجہ سے مارتھا یعنی فریگ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مالون خاتون اسے دیکھ لیتی ہیں جن کو اس پہ پہلے سے شک ہے۔ وہ اسے بلا کر کچھ سوال جواب کرتی ہیں۔ عثمان بے کو نور الپ اور تران الپ کو گلے لگاتے ہیں اور انہیں سراہتے ہیں کہ جاسوس کے طور پر وہاں رہ کر شہنشاہ کے پاس وہ ان کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ بران الپ یعنی شہر میں اوکتم بے کو زندان میں بند کر دیتے ہیں سونے کے الزام میں۔ بالاخاتون اور عائشہ خود تیمور کو ڈانٹتے ہیں کہ سپاہیوں نے گنا تو انہوں نے الچیچک سے چاقو لگنے والے واقعے کو کیوں چھپایا۔ عثمان بے شہنشاہ کے پاس چھوڑ کے اپنے جاسوسوں سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم اپنا وطن حاصل کر سکتے ہیں۔ بینگ خاتون اپنے قبیلے کے سردار کو شامل کر منصوبہ بناتی ہیں کہ اوکتم بے کو عثمان بے سے سزا ملنے پر انہیں کیسے چھڑایا جائے۔ الچیچک انہیں سمجھاتی لیکن وہ نہیں سمجھتی۔ زخم کے علاج کے بعد کانتاکوزنوس عثمان بے تو ان سے کہتا ہے اسے ایک درزی چاہیے جو اس کے لیے ایک لباس تیار کر دے۔ اصل میں کانتاکوزنوس کو لگنے والا تیر بہندر بے نے اپنے ایک آدمی سے لگوایا ہوتا ہے، پھر وہ اس آدمی کو مروا کر اس کا نشان ختم کر ڈالتا ہے۔ عثمان بے قمرا الابدال کو بتاتے ہیں کہ وہ شہنشاہ کے ساتھ دوستی کے لیے یہاں نہیں ہے، وہ اصل میں ان کے سیاسی معاملات میں گھس کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مالون خاتون بینگ خاتون سے کہتی ہیں کہ وہ عثمان بے کے خلاف جگہ بلا کر کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عثمان بے پلان کے مطابق اپنے کمرے سے باہر جاتے انہیں پتہ ہے ان پر حملہ ہونے والا ہے۔ الوف ان پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اتنے میں شہنشاہ کمانڈر انہیں آ کر شہنشاہ کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ اپنے آدمی کو حملہ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ شہنشاہ الوف کے ساتھ مل کر عثمان بے کو شہزادی اوفیلیا کو مارنے کا پلان بناتے ہیں۔ عثمان بے الوف کی گات الوف پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ اتنے میں تران الپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ الوف کا آدمی الوف کو جا کر بتاتا ہے، وہ اسے مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے اگر تم فریگ کی امانت نہ ہوتے تو میں تمہیں مار دیتا۔ عثمان بے شہنشاہ سے سفارت خانہ قسطنطنیہ میں کھولنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ دو بڑے ممالک میں ہوتا ہے، آپ اتنے بڑے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ تمہاری جان 2 بار میں مقروض ہے۔ عائشہ خاتون تیمور کو الچیچک سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے۔ فریگ یعنی مارتھا درزی کے طور پر آتی ہے۔ اصغر خاتون ان پر نظر رکھتی ہے اور مالون خاتون کو بتاتی ہے۔ الوف فریگ کو پیغام پہنچاتا ہے کہ قسطنطنیہ کے راستے میں وہ عثمان بے پر ہاتھ لگائے۔ کونور الپ شہزادی اوفیلیا کو یعنی شہر میں جانے کے لیے کہتا ہے۔ قسطنطنیہ سے واپسی پر مارتھا یعنی فریگ عثمان بے پر حملہ کر دیتی ہے۔ بالاخاتون کو اس پہ پہلے سے شک ہوتا ہے۔ وہ قبیلے کے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ عثمان بے فریگ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں تمہاری موت لائی ہوں۔ بالاخاتون ماسک اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بالاخاتون عثمان بے سے کہتی ہیں پہلے بچوں پر حملے ہوئے پھر آپ پہ حملہ ہوئے، بہت بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ عثمان بے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی پہ شک ہے؟ وہ کہتی ہیں ہاں ہمیں شک ہے اس بارے میں، یعنی شہر میں جا کے بات کریں۔ یعنی شہر میں اور روحان بے تربیت لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ لادین سے تربیت لینے کے لیے کہتے ہیں اور لادین ان کو یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ وہ درسگاہ میں جا رہے ہیں اپنی تعلیم کے لیے۔ بہندر بے اپنے آدمی سے یعنی شہر لے جانے والے رومن سونے کو لانے کے لیے کہتا ہے۔ عثمان بے اور بالاخاتون صحیح سلامت قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ تیمور الچیچک پر نظر رکھتا ہے جبکہ بینگ خاتون اسے الچیچک سے دور رہنے کے لیے کہتی ہیں۔ عائشہ خاتون فریگ پر نظر رکھتی ہیں جو کہ ماپ لینے کے لیے کانتاکوزنوس کے لباس کے لیے وہاں ہوتی ہے۔ عثمان بے کانتاکوزنوس سے کے زخم کا اخبار پوچھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بہت ضروری باتیں کرنی ہیں دیوان کے بعد، اور مارتھا سے پوچھتے ہیں کہ اس نے لباس تیار کیا اور خواتین کو بیٹھ جانے کے لیے کہتے ہیں۔ خواتین کو مارتھا پہ شک ہوتا ہے۔ بالاخاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور اس کے جنگ کے دوران اس کو دیے جانے والے زخم کو ٹٹولتی ہیں اور وہ آگے سے چپ رہتی ہے۔ بالاخاتون عائشہ خاتون اور مالون خاتون کو مارتھا پر نظر رکھنے کے لیے کہتی ہیں اور تیمور کو تیار کرتی ہیں اس کے پیچھے کرنے کے لیے جب وہ یعنی شہر سے باہر جائے گی۔ عائشہ خاتون الچیچک کو تیمور سے دور رہنے کے لیے کہتی ہیں۔ عثمان بے عدالت لگاتے ہیں اور اوکتم بے کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انہیں عثمان بے کے انصاف پر یقین ہونا چاہیے، اور دونوں جانب سے کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملنے پر وہ سماعت کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ مارتھا قبیلے سے باہر نکل جاتی ہے۔ بالاخاتون تیمور کے ساتھ اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ تیمور کو لگتا ہے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، وہ دیکھنے کے لیے اتر جاتے ہیں۔ الچیچک ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ مارتھا الچیچک کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ عثمان بے کانتاکوزنوس کو اپنی باتوں میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہنشاہ نے الوف کو ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، وہ عثمان بے کے پاس رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، اور بران الپ کو ان کے محفوظ مقام پر لے جانے کے لیے کہتے ہیں۔
मार्ता तैमूर पर हमला करती उसे तीर मारती है और तीर कमान आलचीचा के हाथ में थमा देती है। ओस्मान भी जरूरत से कहते हैं तुम्हारी स्मार्ट ठीक नहीं। वो कहते हैं खोज तो हमने लगा लिया, बस अब तुम्हारी तलवारों की ज़रूरत है। वो कुमरान अब्दाल जिनको कुछ दुनिया में जिसके तौर पर ज़रूरत है उलूफ के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि वो माकरी में है, वो फिर के साथ जंग का मंसूबा बना रहा होता है। भला तो मार तक रोकती है। वो सोचती है कि कैसे उसने भला को उनको बेवकूफ़ बनाया और ये सारा वाक़या अंजाम दिया। उनको मार्था से कुछ नहीं मिलता और उन्हें अब तैमूर के सामने होने का पता चलता है। वो जल्दी से वहाँ भाग जाती हैं और अलचीचक वहाँ मिल जाती है और सारा इल्ज़ाम अलचीचक पर आ जाता है। ओस्मान बे दीवान में सबको बताते हैं कि कैसे उन्होंने कहा था कुज़ेनोस को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। और तुम्हें दुआ कर रहे होते हैं कि इतने में अलचीचक को भी अब तैमूर के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाता है। ओस्मान बे दीवान में बताते हैं कि वो कांता कुज़ेनोस की तरह उलूफ को भी अपनी बातों की जाल में फंसा लेंगे और शहंशाह की चालें उसी पर डाल देंगे। बेगे हुतून को उनका सिपाही बताता है कि अलचीचक को अब तैमूर के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया है। वो कहती है अब मैं आग बन के बरसूंगी, बहुत हुआ। ओस्मान बे भी ज़ख्मी अब तैमूर के पास पहुंच जाते हैं और गुस्से में आग बुला होकर कहते हैं कि अब सबको उनके किए की सज़ा मिलेगी। अगली किस्त में ओस्मान बे क्या करेंगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।